اب یہ بتائیے کہ پاکستان نے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی لی ہے، کیا اتنی خوفناک ٹیکنالوجی، اتنی خطرناک ٹیکنالوجی جو دنیا میں پورے خطے میں تباہی و بربادی پھیلا سکتی ہے، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی کسی اسلامک ملک کو یا کسی غیر اسلامی ملک کو بھی کیا اس کو رکھنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے پھر ایک بار مجھے دعوت دی اور موقع دیا کہ میں اپنا اوپینین پیش کروں۔ اور ٹاپک آج کی بھی بہت دلچسپ ہیں اور بہت سینسیٹیو ٹاپک ہیں، خاص طور پہ پہلا ٹاپک پاکستان کی نیوکلیر پاور کے حوالے سے۔ اصل میں جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے چونکہ ذرائع معاش ہوتے نہیں تھے اور قومی پیشے کے طور پہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کو عام کیا ہوا تھا، اور عرب دنیا جو ہے اس وقت جو ہے جنگجو ہونا یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی، اور جس کے نتیجے مال دولت لوٹ گسوٹ کرنا، قتل و غارت گری کرنا یہ ان کا عام گویا کہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جیسے اور معاملات میں آپ نے اصلاح و ترمیم کی، تو جنگ کے حوالے سے بھی آپ نے اصلاح فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جنگ اپنی ذات میں ایک معصیت اور گناہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جنگ و جدال اور قتل و قتال، اور اس فتنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں، فتنے برپا ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر اس سے بڑا فتنہ کو برپا ہے روئے زمین پر، اس کے لیے جنگ و جدال کو جو ہے برداشت کیا جائے گا، اور وہ ہے ظلم اور فساد۔ اگر ظالم ظلم کرتا ہے، مظالم ڈھاتا ہے، اور اس طرح غریب کا استحصال ہوتا ہے، تو یہ فتنہ اور فساد جو ہے، یہ ظلم و فساد کا، یہ اس سے زیادہ بڑی معصیت اور فتنہ ہے جنگ سے۔ لہٰذا دین اسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اب جنگ چونکہ ایک خاص ظلم اور فساد کو دفع کرنے کے لیے ہے، تو اس کی حدود متعین کر دی کہ اس کے لیے اتنی طاقت استعمال کی جائے کہ جتنی طاقت کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال نہ کی جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کی جائے، ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے جو عملاً برسر پیکار ہیں۔ تو گویا کہ حد بندی کر دی کہ بس اتنی طاقت استعمال کریں جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کسوٹی پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر نیوکلیر پاور کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ یہ انسانوں نے اپنے تحفظات کے لیے یا دوسروں کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ دین اسلام کا نقطہ نظر جنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ دشمن کو قلع کما کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظلم اور فتنے کو دفع کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کافر جو ہے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے تو مسلمان مجاہد اس کو قتل نہیں کرتا، بلکہ جزیہ لے کر اس کو جینے دیتا ہے، بلکہ وہ ذمہ بنا لیتا ہے، یعنی اس کی جان مال عزت آبرو کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو کافر کے وجود سے نفرت نہیں ہے، ظلم اور فساد سے نفرت ہے، اور ظلم و فساد اگر کوئی مسلمان بھی ظاہر کرے گا تو یہ اسلام اس پر بھی تلوار لے کے دوڑے گا، کیونکہ ظلم گوارا نہیں ہے۔ تو ظلم و فساد دفع کرنے کے لیے جنگ کی کوئی اجازت ہے، لہذا وہ ایک مخصوص دائرے تک طاقت کا استعمال، اور ظاہر ہے کہ تلوار تیر کے ذریعے سے انسان جب لڑتا ہے تو اس حدود کی پابندی رہتی ہے۔ لیکن آج کل جو یہ ایٹمی طاقت بن جانا اور ایک خوفناک جو ہے قوت حاصل کر لینا کہ جس سے بستیوں کی بستیاں اڑ جائیں اور اس میں معصوم غیر معصوم سارے فنا ہو جائیں، تو اس کی اسلامی نقطہ نظر سے اجازت نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پاکستان نے بنا لی، ایک اسلامی ملک بنائی ہے، تو اس کا کہاں تک جواز ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا فَاتُوا بِمِثْلِ مَا تَدَاعَ عَلَيْكُمْ، کہ سامنے والا دشمن جتنے آپ پر تعدی اور زیادتی کرتا ہے اتنی تعدی زیادتی کی آپ کو اجازت ہے۔ لہذا اگر پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ پڑوسی ملک نے یہ نیوکلیر پاور حاصل کر لی اور ہم اگر نہاتے رہ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ دشمن ہم پر دوڑے گا، نتیجہ یہ کہ ہم جو ہے فنا ہو جائیں گے اور گویا کہ ہمیں تحفظ کی صورت نہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ خاص ایک جزیہ جو ہے گنجائش کا یہ پھر پاکستان کے لیے نکلے گا کہ وہ بھی اپنی نیوکلیر پاور بنائے، تاکہ پڑوسی ملک یا کوئی بھی دنیا کا ملک اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا تو وہ اس کے اپنا جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکے گا۔ اس لیے گنجائش ہوتی، ورنہ اصل میں یہ ہے کہ جس نے نیوکلیر پاور یا ایٹمی قوت کا جو ہے گویا کہ بنیاد رکھی ہے وہ یقیناً گناہ گار ہے، اور اب تک جتنی بھی اگر جانیں جو وہ ضائع ہو رہی ہیں، خاص ابھی تازہ سیریا کی صورتحال دیکھیں تو سیریا کے اندر یہ آگ برس رہی ہے، اس آگ برسنے کی وجہ سے معصوم غیر معصوم سارے کے سارے تہتے ہو رہے ہیں۔ لہذا اصل بنانے والا جو بھی ہوگا تو یہ سارا گناہ اس کی گردن پر ضرور رہے گا اور چلانے والے پر بھی رہے گا، اس لیے کہ ظاہر اس نے حدود کا خیال نہیں رکھا۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔